میجر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے بڑے خدشات ہیں، کیا رات کے وقت میں یہ آپریشن جاری رہ سکتا ہے؟ کیونکہ اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ 2 بچوں کو ریسکیو الحمدللہ کر لیا گیا ہے۔ جی رات میں جاری رہ سکتا ہے آپریشن، سرچ لائٹس کی روشنی میں اور انفرارڈ لائٹس بھی اور این وی جیز بھی ہیں، پائلٹس کے پاس بھی ہیں، ایس ایس جی کے پاس بھی ہیں، تو رات کی تاریکی میں آپریشن جاری رہ سکتا ہے۔ آپریشن کو جاری رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم تقریباً 10 سے 11 گھنٹے اس لفٹ کو ہو چکے ہیں، ہوا میں معلق ہے، اور افسوسناک چیز یہ ہے کہ یہ بچے اسکول جا رہے تھے اور ساتھ ٹیچر بھی ان کے جو ہیں وہ موجود تھے اور روز کی یہ پریکٹس ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 21ویں صدی میں پاکستان کے اندر بہت سے علاقے خاص طور پہ ناردرن بیلٹ میں ایسے ہیں جہاں پر ڈولیوں کے ذریعے اب بھی سفر کرنا پڑتا ہے، تو گورنمنٹ کو اس پہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کا جو ریسکیو آپریشن ہم دیکھ رہے ہیں جو شاید دنیا کی کسی بھی ریسکیو جو ٹیم ہے اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے، اس میں نہ پڑتے اور جو مسائل ابھی درپیش ہیں لوگوں کو وہاں پہ وہ نہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، اس طرح کے مسائل باقی ایڈوانس کنٹریز کے اندر تو نہیں ہے، مگر اسٹل گوئنگ تھرو دی کیبل کار از دی چیپسٹ وے۔ اس کا اچھے طریقے والی کیبل کار جو کہ گورنمنٹ اپرووڈ ہو اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو، اور اگر ان کو اس طرح 2 پہاڑوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے ایفیشینٹ وے کوئی نہیں ہے، مگر اوبیسلی ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے اسٹینڈرڈائز کرنے کا اس طرح کی لوکل کیبل کار کو۔ تو اچھا قدم لیا وزیر اعظم صاحب نے کہ ان کو فی الفور روکا ہے اور ان کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے تاکہ اس طرح کے مستقبل میں حادثات ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ میجر صاحب بہت سے لوگ ظاہر ہے اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو دل دہل جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں شیئر کرنے لگ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ جی کوئی بڑا ہیلی کاپٹر کیوں نہیں چلا جاتا اور اس جو بھی یہ کیبل کار ہے اس کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر کے وہ پورا ہیلی کاپٹر اس کو ایک دفعہ ہی لے آئے، تو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ ایسا کیوں ممکن نہیں ہوتا ایسے حالات میں کہ کوئی اس طرح سے بڑا ہیلی کاپٹر جائے اور وہ یہی 6-7 لوگوں کو اٹھے ریسکیو کر سکے؟ کارگو لفٹ آپریشن ہے، یہ بڑا کمپلیکس آپریشن ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر جب تک وہاں پہ ہکس اس طرح کی اویلیبل نہیں ہے اٹ سیلف کار کے اوپر، تاکہ جہاں سے اس کو لفٹ کیا جا سکے، اور چونکہ ابھی تو بندے بھی قریب نہیں جا رہے، اگر بندے قریب چلے جائیں تو تب تو پاسبل ہے کہ اس کے اوپر وہ ہکس کے تھرو اس کو کنیکٹ کیا جائے اور اس کے بعد اس کو وہاں سے اٹھا لیا جائے، مگر اس کا سگنیفیکنٹلی اپنا وزن بھی ہے، اور دوسرا جو ہے یہ چونکہ بڑی فریجل ایک تار کے اوپر لٹکی ہوئی ہے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ ہیلی کاپٹر اس کے اوپر ڈائریکٹلی ہوور کرے۔ اگر وہ ہوور کر سکتا ہوتا ڈائریکٹلی تو وہ ابھی تک بچے نکل چکے ہوتے اور اس کو لفٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔